حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پہ تھی۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح نبوت سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، شیاطین، پرندوں، ہواؤں اور ہر انواع کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ معجزوں سے نوازا تھا، جیسے کہ ہواؤں پر قابو، جانوروں کی باتیں سمجھنا، تخت ہوا میں اڑنا وغیرہ وغیرہ۔ جنات اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی جنات کی مدد سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ ان جنات نے دور دور سے پتھر لائے اور سمندروں سے موتیاں نکال کر بیت المقدس کی تعمیر کرائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ 7۔ سلیمان علیہ السلام نے سیدوں کے بادشاہ پر حملہ کیا کیونکہ وہ اس شہر میں فتنہ پیدا کر رہا تھا۔ اللہ کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جنگ کو جیت لیا۔ جب مال غنیمت اکٹھا کیا تو مال غنیمت میں بادشاہ کی بیٹی بھی پیش کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور وہ لڑکی اسلام لے آئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی اپنے والد کو یاد کر کے روتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی والد کی شکل کا بت بنوایا۔ بادشاہ کی بیٹی اپنے والد کی بت کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد حضرت سلیمان کی کنیزوں اور خادموں نے اس بت کی عبادت شروع کی، جو کہ 40 دن چلتی رہی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برزیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً حضرت سلیمان کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بت کو توڑ دیا اور اپنی کنیزوں کو ملک سے باہر کر دیا، اور انہوں نے سجدے میں اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک انگوٹھی دی تھی جو کہ چاندنی کی تھی۔ اس انگوٹھی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنی بیویوں کے ہاں جاتے یا بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اپنی سب سے چہکتی کنیز آمینہ کو دیا کرتے۔ ایک بار سخر، جو کہ ایک شیطان تھا، حضرت سلیمان کی شکل میں آمینہ کے پاس آیا اور اسے وہ انگوٹھی لے لی۔ جیسے ہی شیطان سخر نے وہ انگوٹھی پہنی، سارے جنات اور انسان اس کے خادم بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافی کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی کہ ان کے تخت پر جو بیٹا ہے وہ دراصل شیطان سخر ہے، مگر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ دراصل یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ملک چھوڑ دیا اور ایک ماہی گیر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ماہی گیر سلیمان علیہ السلام کو کام کرنے کے 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ 40 دن تک سلیمان علیہ السلام اس ماہی گیر کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ شیطان سخر کی عادتوں کی وجہ سے وہاں کے علماء کو اس پر شک ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ شاید حضرت سلیمان ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ تخت نشین شیطان سخر ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ شیطان سخر کے سامنے تورات پڑھنا شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ تورات کی آیتوں کا شیطان سخر پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے تورات پڑھنا شروع کیا، شیطان سخر یہ برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ شیطان سخر نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا اور چلتا پھرا۔ اسی طرح اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اللہ نے اس مچھلی کو اسی ماہی گیر کے جال میں ڈال دیا جس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کام کیا کرتے تھے۔ ماہی گیر نے اسی مچھلی کو حضرت سلیمان کو دے دیا۔ رات کو جب حضرت سلیمان نے اس مچھلی کا پیٹ کاٹا تو ان کی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس انگوٹھی کو واپس سے پہن لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ انگوٹھی واپس پہنی، تمام جنات اور انسان ان کے خادم اور غلام بن گئے۔ اہل تشیع میں ہے کہ وہ انگوٹھی بعد میں آنے والے پیغمبروں کو ملتی رہی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کو ملے گی جب وہ دنیا پر حکومت کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔